السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ بروج کا تعارف۔ مکہ میں نازل ہوئی۔ رکوع 1 آیات 22 کفار کی سزا اور مومنوں کی جزا۔ ان آیات میں عام انسانوں سے خطاب ہے اور ایک حالت کے بعد دوسری حالت کی طرف چڑھنے سے مراد پہلے موت کی سختیوں اور ہولناکیوں میں مبتلا ہونا، پھر مرنے کے بعد اٹھنا اور پھر حساب کے لیے جانے کی جگہ میں پیش ہونا ہے۔ یا ان آیات میں خاص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے اور مراد یہ ہے کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف چڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات ایک آسمان پر تشریف لے گئے، پھر دوسرے آسمان پر اسی طرح درجہ بدرجہ اور مرتبہ بمرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے قرب کی منازل میں پہنچے۔ آسمان میں موجود برجوں کی تعداد 12 ہے اور ان کی قسم اس لیے ارشاد فرمائی گئی کہ ان میں اللہ کی حکمت کے عجائبات نمودار ہیں، جیسے سورج، چاند، ستاروں کا ان بروج میں ایک معین اندازے پر چلنا اور اس چال میں اختلاف نہ ہونا وغیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وعدے کے دن سے قیامت کا دن، حاضر ہونے کے دن سے عرفہ کا دن اور گواہ کے دن سے جمعے کا دن مراد ہے۔ سورۃ بروج کو کن کن مقصد کے لیے پڑھا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے جو اس سورت کو ہمیشہ پڑھے گا تو ستاروں کے علم سے واقف ہوگا، دشمنوں پر وہ غلبہ حاصل کرے گا، اور جس بچے کا دودھ چھرانا ہو اس کا تعویذ اس کے گلے میں باندھے آسانی سے دودھ چھوڑ دے گا۔ والسماء ذات البروج سے لے کر عذاب الحریق تک کریں گے تو دشمن پر غالب آئیں گے اور دشمن ہلاک ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ بروج کا تعارف۔ مکہ میں نازل ہوئی۔ رکوع 1 آیات 22 کفار کی سزا اور مومنوں کی جزا۔ ان آیات میں عام انسانوں سے خطاب ہے اور ایک حالت کے بعد دوسری حالت کی طرف چڑھنے سے مراد پہلے موت کی سختیوں اور ہولناکیوں میں مبتلا ہونا، پھر مرنے کے بعد اٹھنا اور پھر حساب کے لیے جانے کی جگہ میں پیش ہونا ہے۔ یا ان آیات میں خاص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے اور مراد یہ ہے کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف چڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات ایک آسمان پر تشریف لے گئے، پھر دوسرے آسمان پر اسی طرح درجہ بدرجہ اور مرتبہ بمرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے قرب کی منازل میں پہنچے۔ آسمان میں موجود برجوں کی تعداد 12 ہے اور ان کی قسم اس لیے ارشاد فرمائی گئی کہ ان میں اللہ کی حکمت کے عجائبات نمودار ہیں، جیسے سورج، چاند، ستاروں کا ان بروج میں ایک معین اندازے پر چلنا اور اس چال میں اختلاف نہ ہونا وغیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وعدے کے دن سے قیامت کا دن، حاضر ہونے کے دن سے عرفہ کا دن اور گواہ کے دن سے جمعے کا دن مراد ہے۔ سورۃ بروج کو کن کن مقصد کے لیے پڑھا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے جو اس سورت کو ہمیشہ پڑھے گا تو ستاروں کے علم سے واقف ہوگا، دشمنوں پر وہ غلبہ حاصل کرے گا، اور جس بچے کا دودھ چھرانا ہو اس کا تعویذ اس کے گلے میں باندھے آسانی سے دودھ چھوڑ دے گا۔ والسماء ذات البروج سے لے کر عذاب الحریق تک کریں گے تو دشمن پر غالب آئیں گے اور دشمن ہلاک ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔